آج آپ کے ریلیشن شپ کو انفلوئنس کرنے والا شخص آپ کا پارٹنر نہیں بلکہ آپ کا باپ ہو سکتا ہے۔ میرے اس آئیڈیا کو ڈسمس کرنے سے پہلے آنیسٹلی میرے چند سوالوں کا جواب دیں۔ کیوں کسی کے ایک میسج سے آپ اپنی قیمت پر سوال اٹھانے لگتے ہیں؟ دوسرے لوگوں کا ریجیکٹ کرنا آپ کے لیے تکلیف دہ کیوں ہے؟ اور آپ کو بار بار یہ ثابت کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں؟ ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ اپنے پارٹنر سے یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ وہ آپ سے محبت کرے، بلکہ آپ اسے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ان زخموں کو بھر دے جو انہوں نے کریٹ ہی نہیں کی۔ اور جب تک آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ زخم کہاں سے آئے ہیں، تب تک آپ سیم ریلیشن شپ کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مختلف چہروں کے ساتھ۔ آئی ایم خیر محمد، کلینیکل سائیکالوجسٹ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے فورس کے بارے میں بات کریں گے جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، یعنی وہ ہے آپ کے باپ کی منظوری کی ضرورت، یعنی یور نیڈ فار فادرز اپروول۔ اچھا، اس ویڈیو کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے باپ کو بلیم کرنا شروع کریں۔ بہت سارے فادرز کم ریسورسز میں بھی اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرتے ہیں، لیکن سائیکالوجیکل ریسرچ کنسسٹنٹلی ہمیں یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے باپ کے ساتھ جو ارلی ریلیشن شپس ہیں وہ آپ کی بیلیفز کو شیپ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بارے میں، محبت کے بارے میں اور انٹیمیسی کے بارے میں۔ اور جب تک ہم ان بیلیفز کے کور ویلیوز کو نہیں جانتے، تب تک ہمارے لیے ان بیلیفز کو چینج کرنا مشکل ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے رکے اور خود سے یہ سوال پوچھے کہ جب کوئی انسان خود کو آپ سے دور کرتا ہے تو کیا آپ کو اس انسان کی دوری سے تکلیف ہوتی ہے، یا اس وقت آپ کے ذہن میں فوراً ایک نئی کہانی چلنے لگتی ہے کہ آپ اچھے نہیں ہیں، لوگ خود کو آپ سے دور کرتے ہیں، اگر آپ سکسیسفل ہوتے، آپ محبت کرنے کے قابل ہوتے، یا آپ اٹریکٹیو ہوتے تو کوئی بندہ خود کو آپ سے دور نہ کرتا۔ اگر یہی خیالات آپ کے ذہن میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ آج محسوس کر رہے ہیں اس کا آپ کے پارٹنر سے کوئی تعلق نہیں، یہ آپ کے پرانی جذباتی زخم کا ریفلیکشن ہے جس کو ایک نیو ٹریگر ملا ہے۔ اٹیچمنٹ تھیوری کے مطابق آپ کے جو ارلی ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ آپ کے باقی بعد میں بننے والے تمام ریلیشن شپس کے لیے بلیو پرنٹ ہے۔ آسان الفاظ میں، اگر ایک بچے کے روپ میں آپ کو ایکسیپٹ کیا گیا تھا، آپ کو جذباتی طور پر محفوظ محسوس کرایا گیا تھا، یا آپ کو بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی کنڈیشن کے محبت ملتی تھی، تو آپ کا جو سینس آف سیلف ہے وہ سیکیور ہوگا، یعنی آپ نے ایک سیکیور سینس آف سیلف ڈیویلپ کیا ہوگا۔ لیکن اگر بچپن میں آپ کو بغیر کسی شرط کے محبت نہیں ملتی تھی، آپ کو محبت یا پیار اس لیے کیا جاتا تھا کہ آپ اچھا پرفارم کرتے ہوتے تھے، آپ پر تنقید کی جاتی تھی، آپ کے لیے جذباتی قربت سرے سے تھی ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے برین نے ایک نیو بیلیف ڈیویلپ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ محبت کمائی جاتی ہے۔ اور اصل مسئلہ یہی سے شروع ہوتا ہے، اور جب آپ کا دماغ یہ بیلیف بنا لیتا ہے کہ محبت کمائی جاتی ہے، تب سے آپ تعلق کے لیے نہیں بلکہ خود کو ثابت کرنے کے لیے رشتے بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی کا تھوڑا سا اختلاف آپ کو ریجیکشن محسوس کراتا ہے، کوئی اگر دیر سے جواب دے تو آپ کے اندر یہ ڈر پیدا ہوتا ہے کہ وہ انسان خود کو آپ سے دور کر رہا ہے، اور اگر کوئی چھوٹی سی تنقید کرے تو آپ کے لیے یہ ایک دلیل بن جاتا ہے، یہ ایک ایویڈنس بن جاتا ہے کہ آپ اس رشتے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پارٹنر مزید آپ کے لیے پارٹنر نہیں رہتا، بلکہ وہ آپ کو آپ کی قیمت بتانے کے لیے ایک جج بن جاتا ہے، اور آپ بغیر سوچے سمجھے اس سے ایک چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جس کی آپ نے پوری بچپن تلاش میں گزاری تھی، اور وہ یہ ہے بغیر کسی شرط کے قبول کرنا، انکنڈیشنل اپروول۔ اور یہاں پر
آپ کو حیران کرنے والی ایک چیز کہ آپ ان لوگوں کو منتخب نہیں کرتے جن سے آپ کو محبت ہوتی ہے، بلکہ آپ کا لاشعوری ذہن یعنی انکانشس مائنڈ ایسے لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے جو آپ کو جذباتی طور پر جانے پہچانے محسوس ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے اپنی پوری بچپن اسی بھاگ دوڑ میں گزاری ہے کہ آپ کو اپنے والد صاحب کی محبت ملے، ان کی اپروول ملے یا ان کا توجہ ملے، تو بڑے ہو کر یہ چانسز ہیں کہ آپ ایسے پارٹنرز کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں جو آپ کے لیے جذباتی طور پر اویلیبل نہیں ہے، اور آپ اسی لیے اٹریکٹ نہیں ہوں گے کہ یہ آپ کے لیے ہیلتھی ہوگا، بلکہ آپ اسی لیے اٹریکٹ ہوں گے کہ وہاں اٹریکٹ ہونے سے آپ کے اندر موجود پرانے ایموشنل پیٹرنز دوبارہ ایکٹیو ہوں گے، اور آپ کا دماغ کہیں نہ کہیں یہ یقین کر رہا ہوگا کہ ہو سکتا ہے اس وقت وہ آپ کو منتخب کر لے، ہو سکتا ہے اس وقت وہ آپ کو اچھا سمجھے۔ لیکن یہاں ایک کڑوی حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹنر آپ کے بچپن کی کہانی کو دوبارہ ری رائٹ نہیں کر سکتا۔ آپ کا پارٹنر آپ کو محبت دے سکتا ہے، وہ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے، اور وہ سخت حالات میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے پرانے ان زخموں کو تب تک نہیں بھر سکتا جب تک آپ خود یہ ایکنالج نہ کریں کہ آپ ان پرانے جذباتی زخموں کو صرف خود ہی بھر سکتے ہیں۔ آپ کا بچپن آپ کے ایموشنل پیٹرنز کو ایکسپلین کرتا ہے، لیکن یہ آپ کی ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہ آپ کی منزل نہیں ہے، اور آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کب ٹھیک ہوں گے؟ جب آپ جذباتی طور پر آزاد ہوں گے، یعنی آپ ایموشنل فریڈم جب اچیو کر لیں۔ اور آپ کو ایموشنل فریڈم کب ملے گی؟ جب آپ خود سے یہ سوال پوچھنا بند کریں کہ مجھے لوگوں کی محبت کی ضرورت ہے، یعنی لوگوں کو چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کریں، اور آپ خود سے یہ سوال پوچھنا شروع کریں کہ مجھے قیمتی محسوس ہونے کے لیے کیوں دوسروں کی اپروول کی ضرورت ہے۔ جب آپ خود سے یہ سوال پوچھنے لگتے ہیں تو آپ لوگوں کی ویلیڈیشن کو چیز نہیں کرتے، بلکہ آپ خود کو انڈرسٹینڈ کرنے لگتے ہیں، یعنی آپ اپنی اٹینشن کو شفٹ کرتے ہیں خود کو انڈرسٹینڈ کرنے کی طرف۔ اس لیے اگلی بار جب بھی کوئی آپ کو اپروول نہ دے، آپ کو ایکسیپٹ نہ کرے یا آپ سے محبت نہ کرے، تو خود سے ایک سادہ سا سوال پوچھیں کہ کیا میں اس شخص کو جواب دے رہا ہوں، یا میں اپنے اس ینگر ورژن کو جواب دے رہا ہوں جس کا یہ بیلیف ہے کہ محبت کمائی جاتی ہے۔ جب آپ خود سے یہ سوال پوچھنے لگتے ہیں تو آپ ایک سائیکالوجیکل ڈسٹنس کریٹ کرتے ہیں اپنے جذبات سے، یعنی آپ مزید اپنے جذبات کے جال میں نہیں پھنستے، بلکہ آپ انہیں آبزرو کرنے لگتے ہیں، اور جب آپ اپنے جذبات کو آبزرو کرنے لگتے ہیں تو ان کا آپ پر کنٹرول کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس رشتے کو آپ کی توجہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ رشتہ نہیں ہے جس کو آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ وہ رشتہ ہے جو آپ کا خود کے ساتھ ہے۔ اس لیے جس دن سے آپ اپنے باپ کی منظوری کو چیز کرنا بند کر دیں گے، آپ اس دن سے اپنے پارٹنر کی محبت کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے آزاد ہو جائیں گے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کو خود کو تھوڑا بہتر سمجھنے میں مدد دی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔